یہ لوگ آخر ہم سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ کیوں بغض لیے پھرتے تھے ہمارے خلاف؟ یہ برے لوگ نہیں تھے، اپنی قدیم روایات کے پاسدار، اپنی خاندانی اور قبائلی وزاداریوں پر قائم، وعدے کے پابند، بات کے دھنی، غیرت کے پتلے، عزت کی خاطر جان پر کھیل جانے والے، جفاکش، جرت مند، جری، مہمان نواز، کچھ حد تک کرخت اور اکھڑ، لیکن ان کی صحرائی زندگی کی سختیوں کا تقاضا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ انہیں ہم سے نہیں، ہمارے تصور وحدانیت سے نفرت تھی۔ انہیں اپنی ان انگنت خداؤں سے اتنی محبت تھی، یا انہیں ان کی اتنی ضرورت تھی کہ وحدہ لا شریک کا تصور ہی ان کے دلوں میں نفرت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ بت پرستی کی تاریخ میں بتوں سے اتنا پیار کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ وہ خداؤں کا استحصال بھی کرتے تھے، انہیں سجاتے سنوارتے بھی تھے۔ یہ لین دین کا ایک ایسا نظام تھا جس میں انسان ایک سودا کرتا تھا۔ حبل، تم میرا اونٹ تلاش کر دو، میں تمہاری پرستش کروں گا، تمہارا احترام کروں گا، تمہارے لیے تحفے لے کر آؤں گا، اور بار تمہارے در پر حاضری دے کر تمہیں خدائی مقام پر فائز رکھوں گا۔ جس خدا کے ماننے والے نہیں رہتے تھے اسے خدائی سے خارج تصور کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن میں بلال، جو خود بھی کبھی ان خداؤں کو مانتا تھا، شاید پوری بات نہیں کہہ سکا۔ ان خداؤں کا معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا، ان کی کمزوریاں تھیں تو قوت بھی تھی۔ میں اس موضوع پر ذرا وضاحت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لکڑی اور پتھر کے خداؤں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس قدر احمق نہیں تھے کہ وہ پتھر کی پوجا کرتے جسے وہ ریزہ ریزہ کر سکتے تھے، یا لکڑی کی پرستش کرتے جسے وہ پل بھر میں جلا کر راکھ کر سکتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پتھر یا لکڑی کے اندر ایک روحانی جوہر بسا ہوا ہے۔ وہ اس غیر مادی جوہر کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس عقیدے کی کمزوری یہ تھی کہ یہ غیر مادی جوہر جسے خدا مانا جاتا تھا ایک شے کے اندر موجود تھا، لکڑی میں یا پتھر میں۔ گویا یہ مادی چیزیں اس خدا کا مسکن تھیں، جیسے خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مگر اپنی لکڑی یا پتھر کے مسکن سے باہر ان کی خدائی ختم ہو جاتی تھی اور ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، اس غیر مادی جوہر کی خدائی، اس کی معبودیت، اس کی مادی مسکن کی حدود تک محدود تھی۔ ان حدود سے باہر ان کا اختیار ختم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ہر قبیلے کے، ہر شہر کے، ہر معبد کے اپنے اپنے خدا تھے، جو اپنی اپنی مادی حدود کے اندر خدائی کرتے تھے۔ ایک خدا جو مکے میں دروازہ کھول سکتا تھا، وہ مدینے میں بند نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عالم تھا ان خداؤں کی خدائی کا۔ اس سے بھی بدتر صورتحال یہ تھی کہ خدا اپنی خدائی کے لیے بندوں کے محتاج تھے۔ اہل روما بھی اپنی بت پرستی کے دور میں جانتے تھے کہ ان کے خداؤں کا اپنے پرستاروں پر کس حد تک انحصار ہے۔ مثال کے طور پر، اگر خداؤں کا نام نہ رکھا جائے یا ان کی پرستش کرنے والے نہ رہیں تو وہ خدائی سے خارج ہو جاتے تھے۔ جولیس سیزر کے اپنے خدا تھے، آگسٹس سیزر کے اپنے۔ شخصیتوں کے ساتھ خداؤں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بندہ خداؤں کو مانتا رہے، ان کا احترام کرتا رہے، ان پر چڑھاوے چڑھاتا رہے، ان کی پرستش کرتا رہے تو وہ خدا، اور اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرے اور ان کے سامنے سے بغیر جھکے گزر جائے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ گویا خداؤں کی ساری طاقت بندوں کے ہاتھ میں تھی، پھر خدائی کیا رہ گئی؟ یہ وہ شرک تھا جو ایک اللہ کو تسلیم کرنے کے باوجود تھا۔ میں نے سنا ہے پرانے وقتوں میں امر بن لوحی نام کا ایک کاہن تھا جو بت پرستی کی رسم شام سے لے کر آیا تھا۔ یہ رسم آہستہ آہستہ عرب کا مذہب بن گئی۔ پہلے شاید 2-4 بت آئے، پھر ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ ایک بت کے ماننے والوں کا آپس میں خلوص محبت کا رشتہ بڑھا اور وہ ایک گروہ بن گیا۔ بتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور انسانیت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی گئی۔ ظاہر ہے یہ بٹوارا اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے خلاف تھا، کیونکہ وہ جو کل عالموں کا رب ہے، ساری انسانیت کو محبت اور مودت کی رشتے میں پرونا چاہتا تھا۔ بت پرستی کی ایک وجہ میری سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ مشرکین نے بتوں کو مرکز محسوس بنا کر انہیں پوجنا تو شروع کر دیا، مگر بت ان کے لیے مرکز ہدایت نہ بن سکے۔ یہ بھی گویا ایک طرح کی آسانی تھی کہ انہیں اپنی بدعمالیوں پر بتوں کی طرف سے کسی سرزنش، عیب گیری یا تعدیت کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ بت انہیں کسی بات پر نہیں ٹوک سکتے تھے، گویا منمانیاں کرنے کے کھلے مواقع حاصل تھے۔
کسی قبیلے کا بت سارے قبیلوں کا ایک مرکز پر نہیں لا سکتا تھا، لہٰذا خانہ کعبہ میں بتوں کا میلہ لگ گیا، اور اس کثرت میں قریش نے اپنے لیے شہرت، عزت اور مالی منفعت کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ غرض زندگی چین سے کٹ رہی تھی کہ محمد کے کلمہ لا الہ الا اللہ نے بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دیں۔ ہم سے نفرت کی خاص وجہ یہی تھی کہ وحدہ لا شریک کا تصور ان کی عقل میں نہیں آتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جسموں کے دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کر رہے تھے تو یہ لوگ کیسے کیسے جھنجھلا رہے تھے۔ ابو لہب بھی موجود تھا۔ وہ نہایت تضحیک امیز لہجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس دن ابی خلف کہیں سے انسانی ہڈی کا ایک بوسیدہ ٹکڑا لے آیا تھا۔ اسے اپنی انگلیوں سے چورا چورا کرتے ہوئے وہ سرور عالم سے کہنے لگا، تم اسے کہتے ہو کہ یہ ہڈی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں انسان کے جسم کا حصہ بنا کر اٹھائی جائے گی؟ اس سے بنے گا انسان دوبارہ؟ اور یہ کہتے ہوئے اس بدبخت نے ہڈی کے چورے کو اپنی ہتھیلی سے پھونک مار کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اڑا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تحمل سے اپنا چہرہ صاف کیا اور ابن خلف سے مخاطب ہوئے، جس نے ایک دفعہ انسان کو تخلیق کیا ہے وہی اسے دوبارہ بنائے گا۔ اس کے بعد وہ سورۃ بنی اسرائیل کی 50ویں یا 51ویں آیتیں پڑھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ابو لہب کا چہرہ غیظ و غضب سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس کا بھاری بھرکم وجود غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں اس سے ہمیشہ خائف رہتا تھا۔ اس دن جب اس کے غصے سے گویا زمین لرز رہی تھی، وہ مجھے اور بھی خوفناک لگا۔ شیطان میں بھی شاید تھوڑا بہت حلم ہو، مگر اس شخص میں اس کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ ابن خلف اور ابو لہب یہ سوچنے سے قاصر تھے کہ ان کی دنیاوی اہمیت تو شاید آخرت میں نہ منتقل ہو، لیکن ان کے وجود کا شاید کوئی حصہ وہاں پہنچ جائے۔ میں جس کافر سے ملا ہوں اس کی منطق ہے میں نے تکبر کی ایک جھلک ضرور دیکھی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی عزت اور منزلت قلت فکر کی مرہون منت ہے، اور اس کی کج کلامی محض اس کی کج فہمی پر قائم ہے۔ وہ غیب پر یقین لانے کا تو اہل نہیں ہوتا تھا، مگر دلیل یہ دیتا تھا کہ زندگی صرف یہاں کی زندگی ہے، اور جو مر جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی آخرت زیر زمین ایک قبر ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جولیس سیزر جیسے انسان نے بھی اپنی عظیم فتح کے دن قربان گاہ کے نزدیک کھڑے ہو کر یہی کہا تھا، موت ہر چیز کے خاتمے کا نام ہے۔ اس سوچ میں یہ تفاخر غار فرما ہے کہ انسان گویا اپنے وجود اور عدم وجود پر خود قادر ہے۔ اس میں زندگی سے بیزاری کی کیفیت بھی ہے جو خودکشی کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اسے آلودہ کر سکتا ہے، اس کی تذلیل کر سکتا ہے، اسے سیاہ کر سکتا ہے، لیکن اسے مار نہیں سکتا۔ ہر شخص اپنے اندر ایک ابدیت رکھتا ہے جس کو وہ جواب دہ ہے۔ یہ ابدیت اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، کیونکہ اسے قائم رکھنے کی ضمانت اللہ جل شانہ دیتا ہے۔ ادھر ابو طالب اور ابی بن خلف تھے، وہ ایک ہڈی کو چورا کر کے تخلیق کائنات کے مقاصد جلیلہ کی نفی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس ماحول میں ہماری چھوٹی سی بے وسیلہ جماعت سب کے لیے تفریح اور استہزاء کا سامان بنی ہوئی تھی۔ وہ ہمارا مذاق اڑاتے، ہم پر بھپتیاں کہتے، ہمیں تانے دیتے، ہمیں طنز و تشنیع کا نشانہ بناتے، ہم پر نفرتوں کی بوچھاڑ کرتے، ہم پر غلاظتیں پھینکتے اور ہماری باتوں کو شراب کے پیالوں میں غرق کرتے رہتے تھے۔ غلاظتیں دھل جاتی تھیں، لیکن ہمیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہمیں خون کے آنسو رلا دیتی تھی۔ یہ ہماری برداشت سے باہر تھا کہ ایک شخص جو خالق ارض و سما کا محبوب ہو، فرشتے جس کا احترام کرتے ہوں، سارا مکہ جس کے حسن اخلاق اور انصاف پسندی کا معترف ہو، چند راہ گم کردہ بندوں کے ہاتھوں رسوا ہو۔ ہمیں لگتا تھا کہ روشنی کی راہ میں کوئی حائل ہو گیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ نہایت صبر اور تحمل کے ساتھ سہتے رہتے تھے۔ صبر پیغمبروں کا ہتھیار بھی ہے اور ان کی ڈھال بھی۔ یہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے۔ مجھ ناچیز کو یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ایک دفعہ اکرمہ اور 6 اور آدمیوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔
سب میرے گرد کھڑے ہو گئے اور ایک دائرے کی صورت میں سب خاموش کھڑے مجھے گھورتے رہے، مجھ پر انگشت نمائی کرتے رہے۔ کوئی لفظ نہیں، کوئی آواز نہیں، سب کے چہروں پر ایک شرارت آمیز طنز یا مسکراہٹ تھی۔ میں خوف زدہ ہو گیا، پتہ نہیں ان کا کیا ارادہ ہے۔ میں دائیں طرف مڑا تو بائیں طرف سے کسی نے میری پسلیوں میں انگلیاں چبو دیں، ادھر دیکھا تو دائیں طرف سے یہی حرکت ہوئی، چاروں طرف سے انگلیاں چبھنے لگیں تو میں ان کے درمیان لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ وہ قہقہے لگاتے رہے، میں ان کے نرغے میں بے بس ان کے اشاروں پر ادھر ادھر اچھلتا رہا۔ پھر مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر سب ہنستے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ انہیں مجھ جیسے سابق غلاموں سے نپٹنا آتا تھا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ ان کے وہ خدا جن کے نام سے وہ لرزاں رہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عذاب نازل نہیں کر پا رہے تھے، جو علل اعلان ان کے منکر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ان خداؤں کے بارے میں بہت سے تضحیک آمیز پہلو نکلتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بے خوف و خطر اپنے مشن کی راہ میں گامزن تھے۔ وہ کبھی کبھار سوچتے کہ شاید محمد ہی ٹھیک کہہ رہے ہوں، شاید ان معبودوں کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہ ہو، لیکن ان کے عمل میں ان کی اس سوچ کی ہمیشہ کوئی شہادت نہ ملتی۔ آج میں سوچتا ہوں کہ کفار مکہ کی نفرت کا ایک جواز اور بھی تھا۔ یہ انسانوں کی بد نصیبی ہے جو تقریباً ایک کلیہ حیثیت رکھتی ہے کہ جب ان کے سامنے صداقت سر اٹھاتی ہے تو وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اس کا سر قلم کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جیسے ان کے اندر کوئی عفریت داخل ہو گیا ہو۔ انسانوں کو حق کی جھلک ہمیشہ معاندانہ لگتی ہے، اسے دیکھتے ہی ان کے اندر نفرت کا ایک سیلاب امڈ پڑتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ان کی بیخکنی کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ابو سفیان، ابو لہب، امیہ، عتبہ اور تمام مشرکین مکہ کا سرغنہ ابو جہل معمولی لوگ نہیں تھے۔ یہ سب نہایت سیانے سنجیدہ لوگ تھے۔ انہیں ابتدائی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلام کوئی عارضی جز وقتی تحریک نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ ہی کا ایک نیا تصور لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ وہ انسان کا بھی ایک نیا تصور پیش کر رہے ہیں۔ اسلام اپنے نظام زکوٰۃ کی وجہ سے چھوٹی بڑی ہر جائیداد اور ملکیت کے لیے ان کی نظر میں خطرہ تھا، جو صاحب نصاب ہیں اور غریبوں کو اپنی دولت میں شریک کریں۔ یہ انقلاب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اسلام غریبوں کی داد رسی پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا، ان کے حقوق بھی جتاتا تھا۔ اسلام یہ بھی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ حسب نسب کے اعتبار سے کچھ قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر پیدائشی برتری حاصل ہو۔ اسلام کا مساوات کا سبق عرب کی ساری معاشرتی اقدار کے لیے چیلنج تھا۔ عرب ایسے قوانین کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو جہل نے کوشش کی، ابو سفیان اور ابو لہب نے بہت سر مارا کہ محمد راہ راست پر آ جائیں۔ راہ راست سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ مشرکین کے نقطۂ نظر کو تسلیم کر لیں اور اپنے دین کی اشاعت سے باز آ جائیں۔ انہوں نے انہیں رشوت، منصب، اختیار، یہاں تک کہ کعبے کی آمدنی کا حصہ تک پیش کیا۔ وہ بے وقوف شاید یہ سمجھتے تھے کہ رسالت زمین سے نکلنے والی دھاتوں کے عوض خریدی جا سکتی ہے۔ سارے حربے بے اثر ہوئے اور ایک دن مکے کے طول و عرض میں محمد کا یہ اعلان گونج اٹھا: اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ پر چاند، تب بھی میں پیغام الہی کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ ہر شخص اس اعلان کی بات کر رہا تھا، کوئی علل اعلان اور کوئی سرگوشیوں میں اس بیان کی قطعیت پر تبصرہ کر رہا تھا۔ مشرکین مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ان کو لگا جیسے ساری بساط ہی الٹتی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس بھی آیا کہ وہ کیوں اس سادہ سی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ چلتے چلتے انہوں نے مشرکین سے یہ بھی کہا: اور تم اپنی اولاد کے قتل سے باز رہو۔ اولاد کے قتل سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے گزشتہ 30 سال میں دنیا کو اس تیز رفتاری سے آگے بڑھایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم ابھی تک زمین پر کیسے موجود ہیں۔ زمانے کی برق رفتاری نے کرۂ ارض سے ہمارے پاؤں اکھاڑ کر ہمیں کسی اور سیارے پر کیوں نہیں پھینک دیا؟ اولاد کا قتل صرف 30 سال پرانی بات ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے جیسے کسی صدیوں میں پرانے رواج کا ذکر ہو رہا ہو۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے تو ان کا بیانہ یہی مطلب تھا۔ اسلام سے پہلے صحرائے عرب میں بچوں کے مستقبل کا فیصلہ شکم مادر سے باہر آتے ہی ہو جاتا تھا۔ لڑکا ہے تو اسے زندہ رہنے دیا جائے، اس کی ولادت پر جشن ہوگا، لڑکی ہے تو مستقبل تاریک، اس پر سرگوشیاں ہوں گی۔ اگر خاندان میں پہلے ہی لڑکیاں کافی ہیں یا قبیلے کے خیموں میں ان کی خاطر خواہ تعداد موجود ہے تو نوزائیدہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی صحرا میں لے جایا جائے گا اور اس پر ریت ڈال کر اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ ان کے پاس اس بہیمانہ رسم کی باقاعدہ جواز تھے۔ ہم زندگیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ لڑکیوں کا قتل دراصل صحرائی معیشت کا تقاضا ہے، ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ غربت میں بچی کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھوکے پیٹ کا اور اضافہ کیا جائے۔ لڑکی آبادی میں مزید اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ ہم لڑکیوں کو قتل کر کے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان اپنے خداؤں کے پیدا کیے ہوئے عدم توازن کو درست کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر دکھ ہوتا تھا۔ قدرت کے عمل تخلیق کی ان کے ذہن میں کوئی تقدیس نہیں تھی۔ کچھ اور برائیاں بھی تھیں ان کے معاشرے میں، مثلا سود، جوا، شراب خوری، عورتوں کے بارے میں ان کا غیر منصفانہ رویہ، غلاموں کے ساتھ انتہائی بہیمانہ سلوک، جانوروں سے بے رحمی کا برتاؤ وغیرہ۔ لیکن یہ برائیاں محض باہر سے آنے والوں کو نظر آتی تھی۔ اہل مکہ کے مزاج میں یہ اس قدر راسخ ہو چکی تھی کہ انہیں ان کے شر کا احساس تک نہیں تھا۔ لیکن اس حمام میں کچھ اور لوگ بھی ننگے تھے۔ جب عربستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کو مساوات کی تعلیم دے رہے تھے تو انہی دنوں فرانس میں عیسائی پشپوں کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کانفرنس میں زہر بحث موضوع یہ تھا کہ عورتیں روح رکھتی ہیں یا نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ بالآخر فیصلہ کیا ہوا۔ یہاں شام میں باتیں تو سب پہنچتی جاتی تھیں لیکن تفصیلات نہیں ملتی۔ پھر بھی زمن میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انسانی مذاہب میں خواتین کے بارے میں کیسے کیسے تضادات ملتے ہیں۔ ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی اتنی تعظیم اور دوسری طرف حوا کی دوسری بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچ کہ پتہ نہیں ان کی روح بھی ہے یا نہیں۔ یہی نہیں سوچا جاتا کہ آخر یہ نسل انسانی کی مائیں ہیں۔ ان کے خداؤں سے انکار پر بھی انہیں غصہ تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرنے پر بھی وہ معترض تھے، لیکن اب تو غصے کی ایک اور وجہ پیدا ہو گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی تعداد محدود کر دی تھی۔ اب تک رواج یہ تھا کہ لوگ اپنی خواہش اور مالی وسائل کے مطابق جتنی چاہیں شادیاں کر لیتے تھے۔ بعض کے تو 10 20 بیویاں بھی تھیں۔ اسلام نے بیویوں کو 4 تک محدود کر دیا۔ جس فرمان کے تحت یہ تعداد مقرر ہوئی اس کی روح سے آسانیاں ایک ہی بیوی کے ساتھ رکھنے میں تھیں۔ حکم یہ تھا کہ سب بیویوں کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا جائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی کو کسی پر فوقیت نہ دی جائے، اور اگر مرد یہ نہ کر سکے تو پھر وہ ایک ہی بیوی رکھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب عورتوں کو یہ اعزاز بخشا گیا تو وہ اس کا خیر مقدم کرتیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ بھی اللہ کے رسول کے خلاف صف آرا ہو گئیں۔ گھر گھر بحث چھڑ گئی کہ اگر کسی کی 4 سے زیادہ بیویاں ہیں تو جنہیں علیحدہ کیا جائے گا وہ کون ہوں گی؟ انہیں کون رکھے گا اپنے گھر؟ کون ان کی کفالت کرے گا؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ صحرائی زندگی میں کثرت ازواج کا رواج محض اس لیے نہیں تھا کہ مرد حریص تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ فیاض تھے۔ یوں بیویوں کی تعداد پر پابندی کو شروع میں عورتوں کے ساتھ زیادتی بلکہ سراسر ظلم کا نام دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہیں ختم نہیں کی بلکہ اسے آگے بڑھایا کہ یہ فرمان الہی تھا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عورتیں ہر چند مردوں سے حیت میں مختلف ہیں، پھر بھی وہ مردوں کے برابر ہیں، ان کے مساوی حقوق رکھتی ہیں۔ انہوں نے تعلیم دی کہ عورتیں مردوں کی زینت ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ دونوں کو آخرت میں اپنا اپنا حساب دینا ہے اور وہاں بھی دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا۔ آج لوگ ان سادہ اور منصفانہ خیالات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں انہی باتوں پر لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دور ایک بات کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرا اسے قابل ستائش سمجھتا ہے، شاید اس لیے کہ پھل میٹھا ہونے سے پہلے کڑوا ہوتا ہے۔ محمد کے پیغام کے بارے میں کفار کو اب کوئی غلط فہمی نہ رہی تھی۔
جو تھوڑی بہت خوش فہمیاں تھیں وہ بھی دور ہو چکی تھیں۔ قریش کے تمام سرداروں پر اس پیغام کے مضمرات آشکار ہو چکے تھے اور اب براہ راست تصادم ناگزیر تھا۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک انتہائی انقلابی نعرہ تھا، نہایت مختصر لیکن اتنا عمیق اور دور رس کہ اس کی ضرب کاری جاہلیت کی بنیادیں ہلانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس کلمہ میں ایمان رکھنے والا علل اعلان پکار رہا تھا کہ اب اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ایسا نظام، کوئی ایسی طرز معاشرت قبول نہیں کی جائے گی جو غیر اللہ کی ایجاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی حاکمیت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ تمام فوق الانسانی حقوق ختم کر دیے جائیں گے۔ نسلی، قومی اور قبائلی وحدتوں کی روایات، پجاری اور جاگیردار طبقوں کی امتیازی مراعات اور خود ساختہ مفروضوں پر قائم تمام عظمتیں اور بالادستیاں مٹا کر قافلہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے تحت فلاح و ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ یہ ایک نظریہ حیات تھا، ایک فلسفہ تھا جس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے پر ایک متبادل نظریہ پیش کیا جاتا اور دلائل سے اس کی فوقیت تسلیم کرائی جاتی، لیکن یہ نہ ہوا اور وہ ضد ہو کر کھلم کھلا ظلم پر کمر بستہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تھا تو رخصت کے وقت انہیں سب سے بڑی نصیحت یہ کی تھی، معاذ، مظلوموں کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، یاد رکھنا کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ لیکن ظالم شاید یہ نکتہ نہیں سمجھتے۔ آج میں ضعیف اور قریب المرگ ہوں، آج بھی ظلم پر میرا خون کھول اٹھتا ہے، مجھے ظلم سے بہت نفرت ہے۔ میں بلال جس نے بہتوں سے زیادہ ظلم سہے ہیں، ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ بلال حبشی کی یہ دعا ہے، یا اللہ ظالموں کو مجبور کر دے کہ وہ اپنے آپ کو اس بدن میں دیکھیں جس پر وہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ یا اللہ غلط فیصلے کرنے والوں کو اپنے فیصلوں کے نتیجے خود بھگتنے پڑیں۔ یا اللہ عدل چاہنے والے مجبور کل خود کرسی عدل پر فائز ہوں۔ یا اللہ کوئی منصف قانون کے معاملے میں منمانی نہ کرے، کیونکہ دنیاوی قانون بھی تیری رحمت ہی سے بنے ہیں۔ یا اللہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کی دوہری سزا دے۔ یا اللہ ظالم کو اسی وقت سزا دے جب وہ ظلم کر رہا ہو۔ ایک اور چھوٹی سی دعا جو میں ہر رات سونے سے پہلے مانگتا ہوں، میرا زندگی بھر کا وظیفہ ہے، یا باری تعالیٰ مجھ سے میری برائیاں دور کر دے اور مجھے بری عادتوں سے چھٹکارا دلا دے۔ فجر کی اذان سے پہلے جب میں مسجد نبوی سے ملحق ایک چھت پر بیٹھا اذان کے وقت کا انتظار کیا کرتا تھا تو ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور قریش مکہ کے بارے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ لیکن یہ مدینہ کی دعا ہے۔ اس وقت مکے میں تو میں ہر وقت یہی دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قریش کو نیکی کی ہدایت دے اور وہ اپنے ظلم سے باز رہیں۔